آہل کے گھر کے باہر کھڑا اندر جانے کا راستہ ڈھونڈ رہا تھا کہ کھڑکی کے ساتھ پائپ کو دیکھ کر مسکرایا۔ پائپ کے ساتھ لٹک کر وہ اوپر آیا تو اس کی خوش قسمتی سے کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ وہ پہلے ہی اس کے گھر اور کمرے کا پتہ کروا چکا تھا۔ وہ کھڑکی سے کود کر اندر آیا اور چاروں طرف کمرے کو دیکھا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صرف چاند کی روشنی کمرے میں اندھیرے کو چیرتی ہوئی روشنی کر رہی تھی۔ اسے سامنے ہی آئلہ سوتی ہوئی دیکھی۔ اسے دیکھ کر اسے نئے سرے سے اس کا تھپڑ مارنا یاد آیا تو اس کی آنکھوں میں شعلے سے جل اٹھے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اسی وقت اسے جان سے مار دے، لیکن وہ اپنے دل کی نفی کرتا اس کے سراہنے کھڑا ہوا۔ وہ اسے ایک بار میں نہیں مارنا چاہتا تھا، وہ اسے پل پل مرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے معافی مانگتے گڑ گڑاتے دیکھنا چاہتا تھا۔ ایسے ہی تو اس کا بدلہ پورا ہونا تھا۔ عاجل اس کے سرہانے بچی ہوئی جگہ پر بیٹھا اور اس کے گلے پر اپنے ہاتھوں سے دباؤ ڈالا۔ آہلہ جو مزے سے نیند کے مزے لے رہی تھی، اپنی سانس رکنے پر آنکھیں کھولی تو کسی کو اپنے سرہانے بیٹھ کر ڈر گئی۔ اوپر سے وہ شخص اس کا گلا بھی دبا رہا تھا جس سے اس کی سانسیں بھی اکھڑ رہی تھیں۔ اس نے چیخنا چاہا لیکن اس کی آواز کہیں دب گئی۔ خوف سے جب اس نے دیکھا کہ اب وہ بامشکل سانسیں لے رہی ہے تو اس نے اپنا ہاتھ اس کے گلے سے ہٹایا تو وہ کھانستی ہوئی اپنے گلے کو پکڑ کر تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ جب سانس اپنی رفتار پر پہنچی تو آہلہ نے بیڈ سے اترنا چاہا کہ اس نے اس کا ارادہ جان کر اس کا پاؤں پکڑ کر اسے بیڈ پر دھکا دیا اور اس کے اوپر جھک گیا کہ اب آہلہ پوری کی پوری اس کے نیچے دبی ہوئی تھی۔ آہلہ نے اس شخص کو دیکھنا چاہا لیکن چاند کی روشنی میں بھی اس کا چہرہ صحیح سے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ پیچھے ہٹو، کون ہو تم؟ آہلہ نے کانپتی آواز سے پوچھا۔ اسے اس شخص سے خوف آ رہا تھا جو رات کے اس پہر اس کے کمرے میں گھس کر اس کا گلا دبا رہا تھا اور اب اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کی ڈر کے مارے جان نکل رہی تھی کہ کوئی انجان اس پہر اس کے اوپر جھکا ہوا ہے۔ وہ چلا کر سب کو بلانا چاہتی تھی لیکن پھر اپنی بدنامی پر اس نے آہستہ لیکن کانپتی ہوئی آواز سے پوچھا، ڈر کیوں رہی ہو؟ میں ہوں۔ لگتا ہے تم نے میرے سرپرائز کو سیریس نہیں لیا، اس نے اس کی کانپتی آواز اور جسم کو محسوس کر کے کہا۔ وہ جو اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، اس کی سرد آواز پر اس کے ہاتھ رک گئے اور سرپرائز والی بات پر اسے وہ میسیج یاد آیا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی جبکہ اندھیرے میں صرف نیلی آنکھیں اور ان میں سرخ ڈورے ہی اسے نظر آئے۔ ان آنکھوں کو وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس پہر اس کے کمرے میں گھس آئے گا۔ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں معافی مانگتی ہوں۔ آہلہ نے نیچے دبی ہوئی بھرائی ہوئی آواز میں معافی مانگی۔ اسے اس وقت صرف اپنی عزت کی فکر تھی۔ نہ بیبی نہ، معافی کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ تو میری ڈکشنری میں ہی نہیں ہے۔ اس نے آہلہ کے آنسوؤں کو اس کے گال پہ بے دردی سے رگڑتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ اس کے ایسا کرنے پر اس نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا۔ پہلے ہی اس کی گرم سانسیں اس کی سانسوں سے الجھتی سے پریشان کر رہی تھی، اوپر سے اس کا لمس جس میں نفرت تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ ابھی اس شخص کو جان سے مار دے لیکن اپنی بے بسی پر وہ رو پڑی۔ ارے ابھی تو صاف کیے تھے میں نے، اس نے اس کے آنسو دوبارہ بہتے دیکھ کر پھر بے دردی سے رگڑے۔ پیچھے ہٹو، آئلہ نے اس کے سینے پر مکہ مارتے ہوئے نفرت سے کہا۔ اس کے مکہ مارنے پر وہ غصے سے اس کا جبڑا پکڑ گیا۔ وہ نہایت درستگی سے بولا، جب میں نے تمہیں کالز کی تھی تو کال پک کیوں نہیں کی تھی؟ ہاں، میں تمہارا ملازم ہوں جو بار بار کال کرتا پھروں؟ میں نے نہیں کہا تھا کہ کال کرو، اس نے بامشکل اس کی پکڑ میں درد برداشت کرتے ہوئے نفرت سے کہا۔ ہاں، تم کیوں مجھے بھلا بولو گی؟ ویسے مجھے بڑی خوشی ہوئی تمہارے اندر اپنے لیے ڈر کو دیکھ کر۔ ایسے ہی دیکھنا قطرہ قطرہ تمہارے اندر میں کیسے اپنا ڈر ڈالتا رہوں گا کہ تم میرے نام سے بھی ڈرو گے، عاجل نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس پر سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھنے پر آئلہ سانس لیتی اٹھی۔ اسے اپنے سارے جسم میں درد محسوس ہو رہا تھا۔ ویسے میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جس سے مجھے تھپڑ مارا ہے، اور دیکھنا تم پہلی اور آخری ہی ہوگی،
کیونکہ جو حال میں تمہارا کروں گا اسے دیکھ کر کوئی بھی یہ جرت نہیں کر پائے گا۔ عاجل نے اس کے بازو کو اپنے شکنجے میں لیتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں اس کے جھکے ہوئے سر پر مرکوز کیے غصے سے کہا۔ ایک تو پہلے ہی جیسے ورزشی جسم کے مالک کے نیچے دبنے کی وجہ سے اس کے جسم میں درد ہو رہا تھا، اوپر سے اسے اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دھنسنے پر وہ کرہا کر رو پڑی۔ ارے ڈارلنگ، پھر سے رو پڑے؟ ابھی ان کو سنبھال کر رکھو، کیونکہ تمہیں ان فیوچر ان کی بہت ضرورت پڑنے والی ہے، اور آئی سوئر میں تمہیں بہت رلانے والا ہوں۔ ویسے تم نے سوچا کہ رات کے اس وقت تم اور میں ایک کمرے میں ایک ساتھ اس نے مسکرا کر کہا۔ اس کی بات پر آہلہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ یا پھر اگر کوئی اس وقت مجھے تمہارے کمرے میں دیکھ لے تو سوچا ہے کیا ہوگا؟ اور تمہارے تو ماں باپ بھی نہیں ہیں، کون بھروسہ کرے گا تمہارے اوپر؟ سارے یہی تو کہیں گے کہ تم نے مجھے بلایا ہے تبھی میں آیا، ورنہ میں کیوں آتا؟ عاجل نے مزے سے آہلہ کے سفید پڑتے چہرے کو دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ دیکھو پلیز، میں تم سے معافی مانگتی ہوں، تمہارے پاؤں پکڑتی ہوں، پلیز میری جان چھوڑ دو، پلیز۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں سے تو اس کی جان نکلنے لگی تھی۔ وہ صحیح تو کہہ رہا تھا، اگر اس کے ساتھ کچھ کر دیتا یا پھر کوئی اس وقت اس کے ساتھ کمرے میں دیکھ لیتا تو کیا ہوتا؟ کوئی اس کی بات کا یقین نہ کرتا۔ اس کے ماں باپ تو تھے نہیں جو اپنی بیٹی پر یقین کرتے۔ معافی تو میری ڈکشنری میں ہے نہیں، لیکن یہاں سے جانے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں، وہ بھی بغیر کسی کی نظروں میں آئے۔ اگر میری شرط منظور ہو تو۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے، اسے روتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے اس وقت اتنا ہی کافی تھا کہ وہ یہاں سے چلا جائے۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنا اب شرط کے طور پر تمہیں وہی کرنا پڑے گا جو میں کہوں گا، یہی میری شرط ہے۔ اگر تم مکر گئی تو یاد رکھنا عاجل مصطفیٰ گیلانی نام ہے میرا، اور اگر میں اس وقت تمہارے کمرے میں آ سکتا ہوں تو کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ عاجل کچھ بھی پر پرزور دیتا جیسے آیا تھا ویسے ہی چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی آہلہ زمین پر بیٹھتی روتی چلی گئی۔ طلحہ دیکھیں یہ مچھلی کتنی پیاری ہے، صوفیہ نے اشتیاق سے گولڈن کلر کی مچھلی کو دیکھ کر کہا۔ وہ لوگ اس وقت دبئی کے ایکویریم اور انڈر واٹر زو میں تھے۔ ہاں بہت پیاری ہے، اس نے اس کی خوشی سے دمکتے چہرے کو دیکھ کر کہا، اور اس کے گرد بازو پھیلا کر اس کے ساتھ چلتے مختلف جانوروں کو دیکھنے لگا۔ کبھی وہ پرجوش سے شیشے کو ہاتھ لگا کر دیکھتی تو کبھی بڑی مچھلی کے آنے پر ڈر جاتی۔ وہاں سے وہ لوگ مال میں گئے۔ اس وقت رات تھی اور سارا شہر مصنوعی روشنیوں سے جگمگ کر رہا تھا۔ طلحہ نے اسے اپنی پسند کی شاپنگ کروائی اور اپنی شاپنگ اسے کرنے کو کہا۔ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کی شاپنگ کی اور ہنستے مسکراتے ایک حسین دن گزار کر وہ لوگ ہوٹل اپنے کمرے میں داخل ہوئے۔ اوف، میں تو تھک گئی، صوفیہ نے بیڈ پر سامان رکھ کر کہا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ جاؤ فریش ہو آؤ، تب تک میں کھانا آرڈر کر دیتا ہوں۔ وہ سر ہلا کر فریش ہونے چلی گئی۔ طلحہ نے سارے بیگز الماری میں رکھے اور کھانا آرڈر کیا۔ جب تک صوفیہ فریش ہو کر آئی کھانا آ چکا تھا۔ انہوں نے مل کر کھانا کھایا اور کال کر کے برتن لے جانے کے لیے کہا۔ آؤ گھر پر بات کرتے ہیں۔ اس نے اسے اپنے ساتھ بٹھا کر گھر فون میں لایا۔ السلام علیکم دادو، انہوں نے مشترکہ سلام کیا۔ وعلیکم السلام دادی، صدقے میرا دونوں پوتا پوتی کیسے ہیں؟ تھک گئی ہوں دادی، آج پورا دن باہر گھوم گھوم کر ٹانگیں درد کر رہی ہیں، اور آپ کا یہ پوتا میرا بالکل بھی خیال نہیں رکھتا۔ تھکن کا رونا رو کر اس نے طلحہ کی جھوٹی شکایت لگائی۔ کیوں طلحہ، کیوں میری بچی کا خیال نہیں رکھتے تم؟ ہاں، اگر اب سے بچی سے مجھے تیری شکایت ملی نا تو میں ڈنڈے سے تیری دھلائی کرنی ہے۔ ان کی ڈانٹ پر اس نے گھور کر اسے دیکھا اور دادی کو بولا۔ جی دادی، آپ بے فکر رہیں، میں آپ کی پوتی کا بہت خیال رکھوں گا۔ اس نے بہت کو لمبا کھینچ کر اس پر زور دیا۔ اچھا لے اپنی ماں اور باقی سب سے بات کر لو۔ پھر صوفیہ نے سب کو آج کے دن کی ساری روادات بتائی، اور ایکویریم کے بارے میں بھی سب نے اس کی خوشی سے چمکتے چہرے کو دیکھ کر اس کی نظر اتاری اور اس کی دائمی خوشیوں کی دعا کی۔ کال بند کر کے اس نے طلحہ کی طرف دیکھا جو اسے گھور رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا۔ اسے اس کی مسکراہٹ سے خطرے کی بو آئی۔ طلحہ نے اس کو بیڈ پر دھکا دے کر اس کے ہاتھ کو بیڈ سے لگاتے اس پر جھک کر اس کے کان میں کہا۔
دادی کو کیا کہہ رہے تھے؟ کچھ بھی تو نہیں کہا میں نے، صوفیہ نے سر نفی میں ہلاتے کہا۔ اچھا، مجھے لگا کہ تم نے کہا کہ میں تمہارا خیال نہیں رکھتا، کہتے ہوئے اس کے کان پر لب رکھے۔ کیا کر رہے ہیں طلحہ، چھوڑیں، تمہارا خیال رکھ رہا ہوں، دادی کا کہا سنا نہیں؟ اگر میں نے تمہارا خیال نہ رکھا تو وہ مجھے ڈنڈے سے ماریں گی، اس لیے اب چپ کرو اور مجھے خیال رکھنے دو۔ اس نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر کے چپ کروا دیا۔ ماما مجھے نہیں پتا، آپ ممانی اور ماموں سے میرے اور شیروز کے رشتے کی بات کریں، نہیں تو یہ منحوس عائلہ شیروز کو مجھ سے چھین لے گی۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا اس دن کیسے اس نے عائلہ کی حمایت کی تھی، اور پھر اس کی موچ پر وہ کیسا اپنا کھانا چھوڑ کر گیا تھا اس کے کمرے میں۔ اور کل تو اس نے حد کر دی ماما۔ کیوں؟ کل کیا کیا تھا اس نے؟ ماما کل اس نے پھر کل کا واقعہ مانو ان کے گوشت گزار کر دیا۔ ماما مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، اس سے پہلے کہ عائلہ اسے قابو میں کر لے آپ ماموں سے بات کریں۔ کرتی ہوں بات کل رفت بھابھی سے، اور تم جاؤ سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، انہوں نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ایسے خدشات تو انہیں بھی اس دن لاحق ہو گئے تھے جب وہ اپنا کھانا چھوڑ کر اسے دیکھنے گیا تھا۔ اب انہیں بھی مروہ کی بات صحیح لگ رہی تھی، اس لیے انہوں نے کل رفت سے بات کرنے کا پکا ارادہ کیا اور عشاء کی نماز کے لیے وضو بنانے چلی گئیں۔ عاجل کے جانے کے بعد عائلہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوئی تھی، جس سے اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے جو ہمت کل اپنے اندر پیدا کی تھی باہر نکلنے کے لیے، وہ کل رات آ کر اسے اپنی باتوں سے خوفزدہ کر کے اس کی ساری ہمت کو مسمار کر گیا تھا۔ لیکن وہ گھر رہ کر کسی کو شک نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے ہمارے بندے وہ تیار ہوئی۔ اس نے خود کو شیشے میں دیکھا تو اسے اپنی روئی روئی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر ایک بار پھر کل رات کے واقعے کو یاد کر کے رو پڑی۔ اس کی سرد آواز، اس کی غراٹ، اس کی دھمکی ابھی بھی اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اس نے اپنی آنکھیں صاف کی، خود کو کمپوز کیا اور گہری سانس لے کر بیگ لے کر کمرے سے نکل گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ اسے بالکل تیار دیکھ کر ساجد صاحب نے پوچھا۔ نہیں چاچو، آج دل نہیں کر رہا۔ لیکن بیٹا کچھ تو کھا لیتی، انہوں نے اصرار کیا۔ چاچو ابھی دل نہیں چاہ رہا، میں اسکول جا کر کھا لوں گی اگر دل چاہا تو۔ آپ پریشان مت ہوں۔ ان کی اپنے لیے فکر پر اسے دلی خوشی ہوئی تھی، اس لیے وہ انہیں مسکرا کر مطمئن کرتی چلی گئی۔ شیروز جو بغور اسے دیکھ رہا تھا اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا، لیکن وہ ساجد صاحب کو مطمئن کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد بھی وہ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں کو سوچ کر اندر ہی اندر پریشان ہو رہا تھا۔ بیٹا ناشتہ تو صحیح سے کرو، رفت بیگم نے شیروز کو پلیٹ میں چمچ ہلاتے دیکھ کر ٹوکا۔ ان کے ٹوکنے پر وہ سر ہلا کر پلیٹ پر جھک گیا۔ شمع بیگم جو اسے غور سے دیکھ رہی تھیں، اسے دیکھ کر انہیں مروہ کی باتیں درست لگیں۔ ساجد صاحب اور شیروز ناشتے کے بعد آفس، جبکہ مروہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی تھی کہ شمع نے انہیں مخاطب کیا۔ بھابھی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں بولو۔ یہاں نہیں بھابھی، آپ کے کمرے میں۔ اچھا چلو، ایسی بھی کیا بات ہے جو تم باہر نہیں کر سکتی تھی؟ انہوں نے صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ بھابھی وہ لڑکی کی ماں تھی، اس لیے بات کرتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ کیا بات ہے شمع؟ تمہیں جو بھی کہنا ہے تم کہہ دو، تم میری نور کی طرح ہو۔ انہوں نے ان کی ہچکچاہٹ پر اس کا ہاتھ دبا کر انہیں اپنائیت والا احساس دلایا۔ بھابھی مجھے آپ سے مروہ اور شیروز کے متعلق بات کرنی ہے۔ بھابھی برا مت مانیے گا، لیکن میں شیروز کو اپنا داماد بنانا چاہتی ہوں۔ میں نے شروع سے ہی اپنے مروہ کے لیے شیروز کو سوچا ہے۔ انہوں نے اپنی بات کی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی طرح ان کی بیٹی اپنی محبت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تم نے تو میرے دل کی بات کر دی شمع، میں بھی یہی چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ مروہ اتنی پیاری ہے اور پھر میری نظروں کے سامنے پلی بھری ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہونا ہے، اور اب بچوں کی عمر بھی ہو گئی ہے، انہوں نے خوشی سے کہا۔ تو بھابھی پھر آپ بھائی سے بات کریں، کیونکہ میں جلدی سے جلدی شادی چاہتی ہوں، اور اگر بھائی مان بھی جاتے ہیں تو میں اس ہفتے ان کا نکاح چاہتی ہوں۔
رخصتی بے شک بعد میں ہو جائے۔ ہاں میں آج ہی بات کرتی ہوں ان سے، لیکن تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ بھابھی مجھے شیروز کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے گویا ہوئیں۔ بھابھی میں نے شیروز کا آئلہ کی طرف جھکاؤ دیکھا ہے، اور یہ صرف میں نے نہیں بلکہ مروہ نے بھی محسوس کیا ہے۔ تو تمہیں اس لیے جلدی ہے؟ تم اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ آئلہ کبھی میری بہو بنے گی، میری بہو صرف مروہ بنے گی، اور میں آج ہی بات کرتی ہوں ساجد سے۔ شکریہ بھابھی۔ شکریہ کیسا؟ اگر تم آج بات نہ کرتی تو تھوڑے عرصے تک ساجد سے بات کر کے میں باقاعدہ تمہارے ہاں رشتہ لے کر آتی۔ ماما بات کی آپ نے مومانی سے؟ مروان کے کمرے میں داخل ہوئی۔ ہاں بات کی ہے میں نے تھوڑی دیر پہلے۔ ماں صدقے وہ بھی تمہیں ہی بہو بنانا چاہتی ہیں، بلکہ وہ تو کہہ رہی تھی کہ اگر میں آج رشتے کی بات نہ کرتی تو وہ خود آتی۔ انہوں نے خوشی سے کہا۔ کیا سچ میں؟ ہاں ماما، لیکن ماموں تم ان کی فکر مت کرو، رفعت بھابھی بات کریں گی آج ان سے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ انہیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ I love you ماما، you are the best ماما in world۔ وہ ان کے گلے لگے۔ love you too میرا پیارا بچہ۔ اسکول آ کر آئلہ کا دل بچوں میں کچھ بہل گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ہلکا محسوس کر رہی تھی ان کے بیچ۔ ابھی تھرڈ پیریڈ چل رہا تھا کہ پیون نے اسے میم سلوا کے کیبن میں بلایا۔ وہ بچوں کو کلرز کرنے کا کام دے کر اور ان کو شور نہ کرنے کی ہدایت دے کر ان کے آفس کے لیے چل پڑے۔ عاجل کب سے اسے کالیں کر رہا تھا، لیکن کال ہی نہیں ہو رہی تھی۔ یکدم اس کے ذہن میں کلک ہوا کہ اس نے تو کل اس کا نمبر بلاک کر دیا تھا۔ اسے خود پر غصہ آیا کہ اسے کل رات نمبر ان بلاک کروا لینا چاہیے تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اپنے آدمی کو فون کیا اور اس کے بارے میں پوچھا، کہاں ہو اور وہ کہاں ہے؟ عاجل نے سخت لہجے میں پوچھا، سر میں اسکول کی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوں اور میم اندر ہیں۔ ٹھیک ہے تم اپنا کام جاری رکھو، کہہ کر اس نے ان کا فون بند کر دیا۔ اچھا تو آج اسکول گئی ہوئی ہیں، کیوں نہ ایک دفعہ پھر تمہیں اپنا دیدار کروا دیا جائے؟ مسکرا کر کہتا وہ کیس لے کر کمرے سے نکل گیا۔ 15 منٹ میں ہوا سے باتیں کرتا وہ میم کے آفس میں داخل ہوا۔ آپ آئیے سر، کیسے آنا ہوا آپ کا؟ میم سلمہ نے اسے دیکھ کر خوش دلی سے بیٹھنے کو کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ آپ کے اسٹاف میں مس آہلہ ہیں، وہ میری کزن ہے، میں انہیں ہی لینے آیا ہوں، کچھ کام ہے اس لیے۔ اس نے بغیر کسی فضول بات کے مدعے کی بات کی۔ جی ویسے آہلہ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ ان کے کزن ہیں؟ جی دور کی کزن ہے اس لیے۔ ان کے سوال پر اسے غصہ تو بہت آیا، لیکن تمیز کے دائرے میں رہ کر جواب دیا۔ اتنے میں دروازہ نوک کر کے آہلہ کیبن میں داخل ہوئی۔ عاجل کی اس کی طرف پیٹ تھی اس لیے وہ اسے دیکھ نہ پائی۔ آئیے مس آہلہ، آپ کے کزن آپ کو لینے آئے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ چلی جائیں۔ میم کی بات پر اس نے حیرت سے پوچھا، کون سے کزن میم؟ اس کے سوال پر عاجل کرسی سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کو سامنے دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس کو چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ عاجل اس کے بالکل سامنے تھا، اس لیے میم سلوا اس کے بدلتے رنگ کو نہ دیکھ سکی۔ کچھ کام ہے اس لیے میں تمہیں لینے آیا ہوں، اجازت لے چکا ہوں میم سے، اس لیے میرے ساتھ چلو۔ عاجل نے سنجیدگی سے کہا اور آنکھوں سے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ اس کی آنکھوں کے اشارے کو سمجھ کر بے بس ہوتی کلاس میں اپنا پرس لینے چلی گئی۔ وہ میم کے سامنے جانے سے انکار کر سکتے تھے، لیکن اپنی بدنامی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس شخص سے کسی اچھائی کی امید نہ تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ بلڈنگ سے نکل کر وہ آہستہ لیکن سرد آواز میں چلائی۔ آواز نیچی رکھو اور چپ چاپ چلو۔ اسے بازو سے پکڑتے ہوئے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ دیکھو کہاں لے جا رہے ہو تم مجھے؟ کھولو دروازہ، میں کہہ رہی ہوں، روکو گاڑی۔ اسے سنسان علاقے کی طرف گاڑی لے جاتے دیکھ کر وہ خوف سے چلائی۔ اس کے چلانے پر اس نے گاڑی کو ایک دم بریک لگایا۔ اچانک بریک لگانے کی وجہ سے آئلہ کا سر ڈیش بورڈ سے ٹکرایا۔ اوف! وہ اپنے سر کو پکڑ کر کراہی۔ عاجل اس کا جبڑا زور سے پکڑ کر زور سے چلایا، خبردار اگر اب مجھے تمہاری آواز سنائی دی
اور میرے سامنے تو اونچی آواز میں بولنا بھی مت، سمجھی؟ اسے چھوڑ کر اس نے دوبارہ گاڑی چلا دی۔ آئلہ اپنے جبڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر رو پڑی۔ پلیز گاڑی روک دو، میرے ساتھ ایسا مت کرو۔ اس نے اس کے آگے ہاتھ چھوڑے۔ تم پھر سے بول پڑی، تمہیں میری بات ایک دفعہ سمجھ نہیں آتی کیا؟ عاجل نے اسے سخت نظروں سے دیکھا۔ ہاں، نہیں آتی مجھے سمجھ، نہ مجھے سمجھنا ہے کچھ۔ تم بس مجھے میرے گھر چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ پہلے وہ چلائی اور پھر بے بسی سے خدا کا واسطہ دیا۔ اس کا دل خوف سے پھٹ رہا تھا کہ وہ نہ جانے سے کہاں لے کے جا رہا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ تم تو رکو ذرا، تمہارا بندوبست تو کرتا ہوں میں۔ اس نے کہنے کے ساتھ گاڑی روکی اور کوئی چیز تلاش کرنے لگا۔ وہ اس کی ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا ڈھونڈ رہا ہے۔ جب اسے کچھ نہ ملا تو اس کی نظر اس کے اسٹالر پر گئی جس سے اس نے حجاب کر رکھا تھا۔ حجاب کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اتارنے کے لیے۔ وہ جو اس کی کروائی ناسمجھی سے اپنا رونا بھول کر دیکھ رہی تھی، اس کا ہاتھ اپنے حجاب کی طرف بڑھتے دیکھ کر اس نے اپنے حجاب کو سختی سے پکڑ لیا اور تیزی سے سر کو نفی میں ہلانے لگی۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کے سر کو پکڑا جو وہ نفی میں ہلا رہی تھی اور اس کا حجاب اتار کر اپنے بالوں کو بے پردہ دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے بالوں کو نامحرم کی نظروں سے چھپایا ہی تھا۔ اس نے حجاب اتار کر اسے اس کے منہ پر باندھ دیا اور گاڑی چلانے لگا، ان آوازوں کو اگنور کیے۔ اس کے کپڑا باندھنے پر وہ سر نفی میں ہلا ہلا کر اسے منع کر رہے تھے، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور کپڑا زور سے اس کے منہ پر باندھ دیا اور ساتھ ہی ہاتھ بھی۔ وہ وہاں کر رہے تھے لیکن وہ اسے اگنور کر کے گاڑی چلانے میں بزی ہو گیا۔ بے بسی ہی بے بسی تھی۔ تھک ہار کر آئلہ رونے کا شکل کرنے لگی۔ آدھے گھنٹے کی مزید ڈرائیو کر کے اس نے گاڑی ایک جنگل کے سامنے روکی۔ جنگل کو دیکھ کر آئلہ کو ڈر لگا۔ اس نے آس پاس دیکھا لیکن کوئی زیرو بھی اس سنسان علاقے میں نہ نظر آیا۔ عاجل نے گاڑی سے اتر کر اس کا دروازہ کھولا اور گاڑی سے اترنے کو کہا، لیکن وہ سر نفی میں ہلاتی پیچھے کو کھسکی۔ اس کے نفی پر عاجل نے اس کا بازو سختی سے پکڑ کر باہر نکالا اور اسے گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے جانے لگا۔ جنگل کے آخر میں وہ اسے ایک لکڑی کے بنے چھوٹے سے ہٹ میں لے گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اس کے کنڈی لگانے پر وہ خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں میں ہلکوتے لیتے خوف کو دیکھ کر اسے اپنے اندر سکون محسوس ہوا۔ وہ اسے جسمانی اذیت کے ساتھ ساتھ ذہنی اذیت سے دوچار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس لیے وہ اس کے ساتھ ایسا کر رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا قدم قدم چلتا اس کے نزدیک آ رہا تھا۔ وہ جتنے قدم اس کی طرف بڑھاتا وہ اتنے ہی قدم پیچھے لیتے۔ وہ اس کے بالکل نزدیک پہنچا تو اس نے پیچھے ہونے کے لیے قدم اٹھایا، لیکن بدقسمتی سے اب پیچھے دیوار تھی۔ پیچھے دیوار کو دیکھ کر وہ بے بسی سے وہیں کھڑی رہی، کیونکہ مزید پیچھے تو وہ ہو نہیں سکتی تھی۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں تمہیں یہاں ان سنسان جنگل میں کیوں لے کر آیا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ دیوار پر رکھ کر اس سے پوچھا۔ سوری، تم کیسے بتاؤ گے؟ ایک منٹ رکو، میں دوپٹہ اتارتا ہوں، پھر بتانا۔ اس نے اس کے منہ سے دوپٹہ ہٹایا اور پھر ہاتھ کھولے۔ دوپٹہ اترنے پر اس نے گہری سانس لی۔ چلو اب بتاؤ کیا لگتا ہے تمہیں؟ لیکن وہ خاموش رہی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اسے سامنے سے ہٹانا چاہا تو اس نے آئلہ کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑ لیے، جبکہ ایک ہاتھ ہنوز دیوار پر رکھا تھا۔ اچھا چلو، میں تمہیں دو آپشن دیتا ہوں، ان میں سے بتاؤ میں کیوں لایا ہوں تمہیں یہاں۔ پہلا آپشن تمہیں یہاں موجود بھیڑیوں کا خوراک بنانے یا پھر اپنا دن کو رنگیلا بنانے کے لیے۔ جبکہ اس کے پہلے آپشن پر وہ ڈری اور دوسرے پر تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ لگتا ہے تمہیں دوسرا آپشن زیادہ ٹھیک لگا ہے۔ اس کے چہرے کو زرد پن دیکھ کر اس نے مسکرا کر پوچھا۔ دیکھو پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر پکڑنے کو بھی تیار ہوں۔ جب بات عزت پر آئی تو وہ بلکتی اس کے پیروں میں گر گئی۔ اس نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا۔ ابھی نہیں، ابھی تو تمہیں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت کچھ سہنا ہے، اور اب یہ رونا بند کرو اور یہ جوڑا پہن کر آؤ۔ اس نے لال رنگ کی فراک اور کچھ ہلکی پھلکی جیولری سے تھمائے۔ نہیں پلیز جاؤ، اس نے گرا کر کہا۔ وہ پھر بھی جب اپنی جگہ سے نہ ہلی تو اس نے اس کے کان میں کہا، اگر خود نہیں کرنا چاہتی تو بتا دو، میں کروا دیتا ہوں۔
اس کی بات پر اس نے اس چمبے سے دیکھا۔ اسے لگا شاید وہ اسے ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے پر سنجیدگی دیکھ کر وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتی اس کے بتائے گئے کمرے میں بھاگ گئی۔ اس نے واش روم میں جا کر کپڑے دیکھے تو وہ حیران ہوئی۔ اسے لگا تھا وہ کوئی پرانا قسم کے کپڑے ہوں گے، لیکن یہ تو پورے جسم کو ڈھانپنے والے تھے۔ ایک اور بات جس نے اسے چونکایا وہ تھا ڈریس کا کلر اور ساتھ ہیوی دوپٹہ۔ وہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ اس کی آواز پر وہ بالوں کا جوڑا بنائے نماز کی طرح دوپٹے لیے باہر آئی۔ اچھی لگ رہی ہو، لیکن یہ اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے اس کی تعریف کرتے اس کا دوپٹہ کھول کر اس کے سر پر پھیلایا اور اسے گھیرے میں لیتے ہوئے 2-3 تصویریں لی۔ وہ منع کرتی رہی لیکن اس نے ایک نہ چلنے دی۔ وہ مختلف پوزز میں اس کے ساتھ سیلفیز لیں۔ چلو اب تمہیں گھر چھوڑ رہا ہوں، اسکول سے چھٹی کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اس نے اپنی کلائی میں پہنی برینڈڈ گھڑی میں وقت دیکھ کر کہا۔ یہ کپڑے؟ اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں جاؤ چینج کر لو، نہیں تو 100 سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک دفعہ ہی سب کو اپنی صفائی دو، اس نے معنی خیز لہجے میں کہا۔ اب تم زیادہ سوچو مت، میں بڑے والے سرپرائز کی بات کر رہا ہوں۔ اس کی سرپرائز والی بات پر وہ سہم گئی۔ سارے راستے عاجل نے اسے تنگ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کرتا رہا اور آئلہ سارے راستے یہ سوچتی آئی کہ وہ کون سے سرپرائز کی بات کر رہا ہے۔ جاری ہے بقیہ اگلے پارٹ میں۔ کیا لگتا ہے آپ کو اب وہ کون سا سرپرائز دینے والا ہے آئلہ کو؟ تمام پارٹ پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ناول اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے بھی بتائیں۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟